السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سوال: کیا دوران سفر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور شرعی سفر کی تعریف کیا ہے، اور بندہ شرعی مسافر کب بنتا؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سیدی مرشدی امام اہل سنت الشاہ محدث بریلوی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے۔ اسے روزہ قضا کر کر رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعات والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے، اور اگر وہ قصر سفر میں نہیں کرے گا 4 رکعات والی کو تو وہ گناہگار ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گیا اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئی، مگر گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، اور 2 رکعات پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا، اور اگر نماز نفل ہو گئی وہ نماز نفل ہو گئی۔ اب جہالتاً یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سفر میں پوری 4 پڑھی تو اس نماز کا پھیرنا بھی واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 270 میں یہی تحریر ہے۔ معلومات نہ ہونے کی بنا پر بھی آج تک جتنی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہے، ان سب کا حساب لگا کر 4 رکعتی فرض کی جگہ قصر کی نیت سے 2 فرض لوٹانے ہوں گے۔ ہاں، مسافر کو مقیم امام کے پیچھے فرض 4 پورے پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں اور وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ قصر صرف ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کے فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعات فرض کی جگہ 2 رکعات ادا کی جائے گی، باقی سنتیں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائے گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی، مسافر ہی کہلائے گا، اور اگر مسافر کے احکام رہیں گے، اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تو اب وہ مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر یہ شرعی سفر مسافر ہوگا، اور اس میں اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا شرعی عذر ختم ہونے کے بعد قضا روزہ رکھنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی مجبوری ختم ہو جانے کی صورت میں ہر روزے کے بدلے 1 روزے قضا رکھنا ہوگا۔ پھر سوال یہ ہے کہ شرعی مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ شرعی مسافر کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر خود اس مسافر کو اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر مسافر ظہر القبریٰ سے پہلے مقیم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسافر نے ظہر القبریٰ یعنی نصف نہار شرعی سے بیشتر اقامت کی، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ پھر سوال، اگر دن میں سفر شروع کیا تو مسافر اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب، دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے، البتہ دوران سفر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم نہ آئے گا، مگر گناہ گار وہ ضرور ہوگا، اور روزہ قضا کرنا بھی فرض رہے گا۔ سوال، اگر سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ توڑ دیا پھر سفر کیا تو اگر کفارے کی شرائط پائی گئی تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم آئے گا۔ اس سوال، اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر گھر پر بھولی ہوئی چیز واپس لینے کے لیے آیا اور گھر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ نہ توڑا تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے تھے، اسے لینے واپس آئے، اب آ کر اگر روزہ توڑا تو شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ اس پر واجب ہے، اور دوران سفر ہی توڑ دیا تو صرف قضا رکھنا فرض ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مجبور کیا تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ جواب، کسی کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ تو توڑ سکتے ہیں، مگر صبر کیا تو اجر ملے گا۔ اور مجبوری کی تعریف کیا ہے جس کے پیش نظر یہ روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی بدن کے عضو کے کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال، اگر روزے دار جانتا ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، وہ اس صورت میں کہ وہ کر گزرے گا، وہ طاقت رکھتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرے گا، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔